کسی بھی سوسائٹی کے اندر مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک کے، مختلف طبقات کے لوگ اکٹھے رہتے ہوں تو پھر ان کو اکٹھے رہنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. تو جب وہ اکٹھے نہیں رہتے اور ایک ہی طبقہ صرف رہتا ہے تو پھر ان کے اندر اپنے باہمی حسد، باہمی پرابلم، باہمی ویکنیسز وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف پنجاب کی تقسیم نہیں ہوئی، پورے کلچر کی تقسیم ہو گئی تھی. اس میں مال لوڈ بھی بٹ گئی. مال لوڈ کا کلچر بھی وہ نہیں رہا. ایک انڈین اینگلو جو وہاں کلچر تھا کہ میں نے ذکر کیا کہ خواتین ہمیں گرلز سیلز گرلز نظر آتی تھیں، وہاں وہ داڑھی اور پگڑی والے سکھ بھی نظر آتے تھے، دھوتیوں والے ہندو بھی نظر آتے تھے، جناق کیپ والے مسلمان بھی نظر آتے تھے، ساڑیوں والی خواتین بھی نظر آتی تھیں. یہ سارا کا سارا کلچر ختم ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں. کیوں؟ کہ یا تو مالکان زیادہ تر انگریز تھے یا ہندو تھے. مسلمانوں کی دکانیں مال لوڈ کے اوپر تو نہ ہونے کے برابر تھیں. آداب عرض ہے، آپ سب پہ سلامتی ہو. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف مصنف، تاریخ دان اور صدارتی ایوارڈ یافتہ مصنف جناب پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب موجود ہیں. پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب نے لاہور کی مال لوڈ کے حوالے سے بھی بہت ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جو لوگوں کو بہت پسند آئی ہے. اور آپ کو یہ ساتھ ساتھ یہی بتاتے چلیں کہ اسد سلیم شیخ صاحب نے 20 کتابیں لکھی ہیں، اور جن میں سے آج ہم ان کی کتاب ٹھنڈی سڑک اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جو پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب نے لاہور کی مال لوڈ کے حوالے سے لکھی ہے. تو رہتے تو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں پنڈی بھٹیا میں، اور جہاں پہ یہ پرنسپل بھی ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کے. اور لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ لاہور سے اتنی دور رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل پھر بھی لاہور کے لیے دھڑکتا ہے، اور آپ نے لاہور کی ایک ایسی معروف جو سڑک ہے مال روڈ، اس پہ آپ نے کتاب لکھی جس کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے. اسی حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ لاہور کی جو مال روڈ ہے کیا وجہ بنی کہ آپ نے ضروری سمجھا کہ اس پر ایک پوری کتاب لکھ دی جائے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے لیے مجھے آج اپنی کتاب ٹھنڈی سڑک کے حوالے سے گفتگو کے لیے بلایا ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پچھلے پروگرام بھی میں دیکھے، میں نے ویڈیوز بھی دیکھی، تو آپ نے بڑے اچھوتے موضوع کے اوپر اور بڑے منفرد قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے. یہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان صحافیوں میں شامل ہیں جو ریسرچ بیسڈ آپ پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں. باقی آپ کا رہا سوال، تو اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرا خیال نہیں تھا کہ آپ یہ بات مجھ سے پوچھیں گے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے وہ زمانہ یاد دلا دیا جب میں پنڈی بٹیا سے 1977 میں میٹرک کر کے لاہور گیا، اور میری گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور کی ہے. تو میں اگرچہ میرے کچھ عزیز پہلے سے لاہور میں موجود تھے، میری ہمشیرہ تھیں، میرے اور بھی کچھ عزیز تھے وہاں رہتے تھے، اور بچپن میں ان کے پاس تھوڑا سا آنا جانا کبھی کبھار ہو جاتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور میں فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے گیا تو میرے ایک عزیز جو مجھے وہاں ایڈمیشن کے لیے ساتھ لے کر گئے، تو جب کالج میں گئے تو ایڈمیشن کے لیے ظاہر تصاویر چاہیے ہوتی تھی، تو وہ ہم لے کر نہیں گئے تھے. تو مال روڈ پر وہ مجھے لے گئے. مال روڈ پر جب لے گئے مجھے تصویر بنانے کے لیے، اور آپ ذرا دیکھیے کیسا اتفاق کہ 1977 میں ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھ کر جانے والا بچہ میرے جیسا، تو اس وقت بچہ آج تو نہیں ہوں، خیر اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں تو کس کے پاس تصویر بنانے کے لیے گئے؟ سینڈی رولو کے پاس، جو ایس رولو کا بڑا مشہور اسٹوڈیو. آپ ابھی بھی جائیں پینوراما شاپنگ سینٹر سے تھوڑا سا چند دکانیں آگے، تو وہ ٹرسٹ کا ان کا فوٹوگرافی کا کام ابھی بھی ہے. سینڈی رولو اب موجود نہیں ہے. تو وہ لاہور میں نے پہلی دفعہ اپنی ہوش میں اگر کوئی روڈ دیکھی تو وہ شاہراہ قائد اعظم یا مال روڈ، یا جس کو ادبی حوالے سے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، وہ دیکھی. تو مجھے بڑا
ایک وہ سردیوں کا تھوڑا تھوڑا اکتوبر کا موسم تھا مجھے یاد ہے، تو بڑا پلیزنٹ سا فیل ہوا، اور سینڈی رولو نے میری وہ تصویر بنائی کہ جو میرا خیال ہے میری بچپن کی سب سے یا لڑکپن کی سب سے خوبصورت تصویر مجھے لگتی تھی۔ تو وہ جو مال روڈ اور لاہور اس طرح سے میرے ذہن میں نقش ہو گئی کہ پھر میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کالج میں رہا، گریجویشن وہاں سے کی، نیو ہاسٹل میں رہا، تو وہ مال روڈ کے بالکل قریب علاقہ تھا، تو ہر شام کو وہاں پیدل نکل جانا، تو وہ بالکل 4 سال کا عرصہ جو وہاں میں نے گزارا اس علاقے میں، تو وہ لاہور ہی نہیں، وہ مال روڈ اس کا جو دل میں کہتا ہوں جس کو، وہ میرے ذہن میں ایک نقش ہو گئی، اور وہ ادھار تھا کیونکہ اس روڈ نے، اس کی مضافات نے مجھے ایک انٹر کی سند سے نوازا اور ایک گریجویشن کی ڈگری سے نوازا، تو میرے اوپر قرض تھا کہ اللہ نے مجھے لکھنے کے قابل کیا تو میں مال روڈ کا قرض واپس کرتا۔ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے قرض کس طرح چکایا۔ پروفیسر صاحب، ایک قرض آپ نے اس دھرتی کا بھی چکایا، جس طرح سے آپ یہاں لاہور سے پڑھے اور وہ آپ نے لاہور کو واپس کچھ دیا، اور وہ آپ کی کتاب ہے ٹھنڈی سڑک۔ آپ نے اس پہ بھی تحقیق کی ہوگی کہ انگریزوں نے جب یہ مال روڈ بنائی، کیا کنسیپٹ کیا تھا انگریز کے ذہن میں؟ پیٹر صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے تاریخی اعتبار سے، اور ہم جب اس کی تحقیق کے حوالے سے گہرائی میں جاتے ہیں یا گئے ہیں تو بڑی دلچسپ باتیں میں مال روڈ کی تعمیر کے پس منظر میں ہمیں نظر آئیں گی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 4 تاریخوں یا 4 تہذیبوں کا ایک امتزاج ہمیں روڈ نظر آتا ہے۔ اس میں ہمیں مغلوں کی تعمیرات بھی نظر آتی ہیں، اس میں ہمیں سکھ پیریڈ کی بھی کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ انگریزوں نے تو اس کو بنایا ہی، پھر پاکستانی دور اس کے اندر شامل کریں تو 4 ادوار کو ملانے والی یہ ایک سڑک چند کلومیٹر کے اوپر مبنی ہے۔ اب آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کہ اس کے پس منظر میں جب ہم جاتے ہیں تو انگریزوں کو یہ مال روڈ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ 1849 میں یہ انگریز قابض ہوتے ہیں مکمل طور پر پنجاب کے اوپر، جب قبضہ ان کا ہو جاتا ہے، اور اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ مال روڈ اور اس کے مضافات کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل مختلف حالت میں آپ کو یہ علاقہ نظر آئے گا۔ اگر ہم موجودہ لوئر مال کی طرف جائیں، وہاں سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا اس وقت کی جغرافیائی پوزیشن اس علاقے کی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جہاں اب اس وقت کچہری ہے، تو اس کچہری کے ارد گرد سکھ دور کے اندر جو ان کی چھاؤنی اس علاقے کے اندر قائم تھی، کچھ بیرکیں پہلے سے موجود تھیں، اور وہاں جو ریٹیگن روڈ ہے، ریٹیگن روڈ کا پورا علاقہ ایک برف میدان کے طور پر مشہور تھا۔ اب یہ ایک الگ سی ایک داستان ہے، کسی پھر پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس زمانے میں وہ برف کیسے بنتی تھی، کہ برف میدان جو اس کا نام رکھا گیا تھا، کارخانے تو ہوتے نہیں تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ کچہری کے ساتھ ایک محلہ اشرف نام کا موجود تھا، جس کے آثار سکھ دور تک رہے، اور رنجیت سنگھ کے دور میں اس کو بہرحال نیست و نابود بھی کیا گیا۔ یہ مغل دور کا محلہ کچھ حد تک آباد تھا، جو کہ اندرون شہر کے باہر کا علاقہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا آپ موجودہ سیکریٹریٹ دیکھیں، یہ جگہ میدان تھی، لیکن دور سے کیا نظر آتا تھا؟ مقبرہ انارکلی، چونکہ مغل دور کی وہ عمارت تھی تو مقبرہ انارکلی وہاں موجود تھی، اور مقبرہ انارکلی کے اندر سکھوں کے دور کے جو 2 انگریز جرنیل انہوں نے اپنی فوج کی ٹریننگ کے لیے رکھے ہوئے تھے، جنرل الارڈ اور جنرل منٹورا، یہ ان کی رہائشوں کے طور پر مقبرہ کام آتا تھا۔ اور ان میں سے الارڈ کی ایک منٹورا کی ایک بیٹی جو تھی، وہ کوڑی باغ کے نام سے پرانی انارکلی کے علاقے کے اندر اب بھی وہ عمارت موجود ہے، اس کا ایک آثار ہمیں صحیح حالت میں قدرے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا ایک تو وہ انارکلی کا مقبرہ، پھر آگے آتے جائیں تو جہاں پنجاب پبلک لائبریری ہے اس وقت، وہاں پہ بارادری نواب وزیر خان، نواب وزیر خان کا تعلق میرے شہر پنڈی پٹیاں سے 31 کلومیٹر دور جو چنیوٹ ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا، تو یہ بعد میں اس عہدے پر جاں گزیں ہوا جا کے، تو اس کی بارادری یہ موجود تھی۔
آگے چلتے جائیں، مال روڈ جو موجودہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو موجودہ نیلا گنبد چوک کے اندر صرف ایک مقبرہ آپ کو نظر آتا تھا نیلا گنبد کا، جس کے اندر کچھ بزرگوں کا مزار بھی ہے اور ساتھ ایک مسجد بھی موجود تھی، اور اس کا گنبد چونکہ نیلے رنگ کا تھا اسی وجہ سے اس کو نیلا گنبد کہا جاتا ہے۔ آگے چلیں تو گورنر ہاؤس آ جاتا ہے، بلکہ گورنر ہاؤس سے بھی پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک مقبرہ ہے شاہ چراغ کا، تو شاہ چراغ کا مقبرہ بھی کسی حد تک وہاں موجود تھا، وہ کچی شکل میں تھا، پکی پختہ شکل میں تھا، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ پھر گورنر ہاؤس کے اندر ایک بزرگ سید بدر الدین کا مقبرہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک اس کے اندر مقبرے کے ساتھ ہی جو آپ کہہ لیں جرنیل تھا رنجیت سنگھ کا، جمعدار خوشحال سنگھ، یہ اس کی حویلی بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ تو اس کے بعد یا اس سے ادھر آپ پورا اگر دیکھیں تو اکا دکا بستیاں مضافات میں کچھ تھوڑی بہت آپ کو نظر آتی ہوں گی، کچھ باغات تھے، کچھ فصلیں تھیں، کچھ کچے مزارات تھے، باقی ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو خالی میدان کی شکل میں وہ نظر آتا ہے۔ یہ تو ایک وہ وہاں کی ایک میں نے پکچر آپ کو بتا دی کہ 1851 میں جب انگریزوں نے مال روڈ کا خاکہ تیار کیا، منصوبہ پیش کیا، تو اس سے پہلے کہ اس علاقے کی جغرافیائی پوزیشن وہ کیا تھی۔ اب آتے ہیں کہ یہ ضرورت کیوں محسوس کی۔ ہوا یہ کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا 1849 میں، تو اس وقت سکھوں کی جو چھاونی تھی وہ موجود تھی پرانی انارکلی کے علاقے کے اندر، جس کی حدیں موجودہ مزنگ جو محلہ مزنگ کہلاتا تھا یا گاؤں کہلاتا تھا، محلہ نہیں تھا، ایک موضع تھا، اس حد تک وہ آپ کہہ لیں کہ چھاونی کی بیرکیں یا چھاونی کے کیمپ جو ہوتے تھے فوجیوں کے وہ ٹچ کر رہے تھے۔ کچھ حصہ شالامار باغ کی طرف بھی سکھوں کا فوجیوں کا موجود تھا، تو انگریز جب آئے تو انہوں نے اپنی چھاونی شالامار باغ سے لے کر میاں میر تک اس کو پھیلایا۔ اب ایک حصہ ان کا انارکلی کے اندر بھی موجود تھا، اور ایک بڑا میجر حصہ ان کے فوجیوں کا میاں میر جو چھاونی کہلاتی ہے وہاں پہ موجود تھا۔ اب ان دونوں علاقوں کو لنک کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ چھاونی کو شہر سے لنک کرنے کے لیے ان کو اس سڑک کی اشد ضرورت تھی۔ کچا راستہ کسی حد تک موجود تھا، لیکن اس کو فوجی ضروریات کے لیے، سول ضروریات کے لیے، سماجی ضروریات کے لیے یہ تعمیر کرنا ان کی اشد ضرورت تھی۔ اور اسی لیے کہ جب یہ تعمیر ہوئی تو انہوں نے اس کا جو نام رکھا وہ انارکلی ٹو میاں میر ڈائریکٹ روڈ، مال روڈ نام نہیں دیا، میاں میر انارکلی ٹو میاں میر ڈائریکٹ روڈ کا انہوں نے سٹارٹ میں نام دیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایک تعمیراتی خاکہ ہے وہ اس وقت کے جو سول انجینئر تھے لیفٹیننٹ کرنل نیپیر، یہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈرافٹ کیا، اس کو انجینئر کیا انہوں نے، تو انہوں نے 2 خاکے تیار کیے تھے گورنمنٹ کی منظوری کے لیے۔ ایک قدرے تھوڑا سا کم قیمت پر مبنی تھا، ایک قدرے مہنگا تھا، اور جو مہنگا تھا اس کی اس وقت کی جو کاسٹ تھی اس پوری روڈ کے لیے جو سنگل روڈ تعمیر ہو رہی تھی کنکریٹ کی، تو وہ 12,544 روپے کا منصوبہ تھا۔ دوسرا منصوبہ کنکریٹ کا نہیں تھا، وہ آپ سولنگ کہہ لیں اینٹوں کا مبنی تھا، تو اس کی کاسٹ 10,000 روپے کے قریب وہ بنتی تھی۔ لیکن جب یہ گورنمنٹ کے پاس منصوبے دونوں بھیجے گئے تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، اس روڈ کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے لہذا یہ کنکریٹ کی بننی چاہیے، چنانچہ وہ پھر کنکریٹ کی ہی روڈ بنی۔ بعد ازاں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر توسیع ہوتی گئی، تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر گنگا رام نے بھی اس کی توسیع میں اپنا انجینئرنگ کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ پھر مسٹر ڈوکیونے سمتھ اس کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری پھر مال روڈ جو ہے وہ ہمیں کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور سٹارٹ میں جب یہ مال روڈ بنی تو کچھ عرصہ تو اس کا نام لارس روڈ بھی رہا۔ پھر بعد میں یہ موجودہ مال روڈ ہے اس کو لوئر مال کہا گیا، اور جو اس وقت لوئر مال ہے اس کو اپر مال کہا جاتا تھا سٹارٹ میں۔ یہ پھر 1875 میں کہیں جا کر
ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے، جو اب موجودہ شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ موجودہ مال روڈ کا نام مال روڈ ہی بنایا گیا، اور جو لوئر مال اس وقت ہے اس کو لوئر مال کہا گیا، اور اپر مال تو بہت بعد کی بات ہے، جو اب اپر مال کہلاتا ہے، یہ قدرے ہمیں بعد میں وجود میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت انگریزوں کی فوجی، سول اور اقتصادی ضروریات کے پیش نظر یہ روڈ جو ہے ہمیں وہ تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لاہور کی جو مال روڈ ہے، ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ بڑی رونقیں لگتی تھی، بڑی محفلیں سجتی تھی، اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ بہت سارے ایسے آپ کے چکوال سے ایاز امیر صاحب کالم نگار جو ہیں، وہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں رنگین شاموں کے حوالے سے بھی۔ وہ بھی وہاں پہ ایسی شاپس ہوتی تھیں اور ایسا کلچر ہوتا تھا جس پہ ہر مزاج کے لوگ آتے تھے، سب کچھ میسر ہوتا تھا۔ تو اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا کہ یہ کس طرح کا سارا یہ ہمارا ماضی تھا۔ جی بالکل بالکل، ہمیں اصل میں چونکہ وہ آپ نے سٹارٹ میں میری کتاب کا ذکر کیا کہ ٹھنڈی سڑک، ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹھنڈی سڑک کیوں کہلائی۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں لوگوں کو ٹھنڈ پڑتی تھی تبھی ٹھنڈی سڑک کہلاتی تھی نا جی۔ آج تو پھر وہ میں پنجابی میں کہتا ہوتا ہوں یہ ٹھنڈی سڑک نہیں ہے، یہ تتی سڑک بن گئی ہے۔ تو جلوس جلسے تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ چیز اب کنسپٹ رہا نہیں۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ 1851 میں یہ بن گئی تو پھر میں مختصراً تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کو 47 تک کا میں پیش کر دیتا ہوں کہ امیڈیٹلی پھر سب سے پہلی بلڈنگ کون سی بنائی گئی۔ 1851 میں مال روڈ تو بن گئی، اب جو موجودہ گورنر ہاؤس میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا جمعدار خوشحال سنگھ کی حویلی تھی، اس حویلی کو انگریزوں نے خرید لیا۔ جب خرید لیا تو اس کو پھر گورنمنٹ ہاؤس کے نام سے ڈکلیئر کیا، سرکاری عمارت کے طور پر۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بعد میں پھر عمارت بنی وہ لارنس ہال، جہاں اب قائد اعظم پبلک لائبریری ہے، وہ دو ہال کے اوپر مشتمل ہے، مونٹگومری ہال اور لارنس ہال۔ لارنس ہال قدرے پہلے بنتا ہے اور مونٹگومری ہال بعد میں بنتا ہے۔ بعد میں دونوں ہالز کو جوائنٹ کر دیا گیا، اور ابھی بھی اگر آپ وہاں جائیں قائد اعظم لائبریری میں تو وہ دونوں ہالز کے درمیان ملایا ہوا راستہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو 1862 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لارنس ہال تشکیل پاتا ہے، لارنس گارڈن وجود میں آ جاتا ہے، اور مونٹگومری ہال قدرے بعد میں بنتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو 1864 میں جو ٹولنٹن مارکیٹ ہے یہ وجود میں آ جاتی ہے۔ ٹولنٹن مارکیٹ کا نام ٹولنٹن مارکیٹ بعد میں ہوا، دراصل یہ نمائش گاہ تھی، ایگزیبیشن ہال کے نام پہ یہ ہال بنایا گیا کہ پنجاب کے اندر جتنے لوگوں کی زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے ان کی آئٹمز کی نمائش کے لیے۔ تو یہ 1864 میں بہت بڑی نمائش اس میں کی گئی، اور بعد میں پھر نمائش جب کمپلیٹ ہوئی تو وہاں سے نمائش کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو ایک عجائب گھر میوزیم کی شکل میں بدلنے کے لیے بھی اس عمارت کو عارضی طور پر استعمال میں لایا جاتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ رفتہ رفتہ اتنی ہسٹوریکل بلڈنگز آپ کے وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس ہے، جس میں عجائب گھر ہے، جس میں آگے پھر اگر آپ جائیں تو پھر وہ جو آپ کا لاہور ہائی کورٹ ہے۔ تو یہ تاریخی عمارات ہیں جو ہمیں پھر وہاں نظر آتی ہیں۔ اب لاہور ہائی یہ مال روڈ کی اہمیت کیوں نہ ہو کہ حکومت کے تینوں شعبوں میں سے آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو کا شعبہ ہے، کلب روڈ مال روڈ پر ہے، وہاں آپ کے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں۔ گورنر ہاؤس مال روڈ پر ہے، آپ کی جو جوڈیشری ہے لاہور ہائی کورٹ وہ مال روڈ پر ہے، آپ کی جو لیجسلیشن کرنے والا ادارہ ہے پنجاب اسمبلی وہ مال روڈ پر ہے۔ تو یہ سارا کا سارا مال روڈ آپ کی حکومت کے تینوں اداروں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی۔ پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹیں بھی وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں بڑی ایک زبردست قسم کا ایک تجارتی کلچر بھی ہمیں وہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ایسے رنکن سٹور یہ لارنس گارڈن سے پہلے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ جہاں فیروز سنس کی
کتابوں کی دکان تھی، اس کے ساتھ دکان تھی رنکن سٹور. یہ لاہور مال روڈ کا سب سے بڑا سٹور تھا، جو آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یا جنرل سٹور ہے یا کپڑے کی دکانوں کے لیے یہ مشہور تھا. اس کے علاوہ وہاں مورس گاڑیوں کا شو روم اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو کئی وہاں آپ رفتہ رفتہ دیکھیں تو ہوٹل بھی وجود میں آنا شروع ہو گئے. بالکل 1902-3 کے اندر ہمیں جو موجودہ آپ کو ہوٹل ہے یہ اواری نظر آتا ہے، جو اس کے ملبے کے نیچے ایک بڑا عظیم ہوٹل ہے، وہ دفن ہے. وہ ہوٹل جو تھا وہ نیڈوز ہوٹل تھا. ہاں، نیڈوز ہوٹل کے اوپر وہ ہوٹل بنا، پھر ہلٹن کے نام سے بنا، پھر وہ اواری بن گیا. یہ نیڈوز ہوٹل کے ہم گفتگو کے بعد میں مجھے آپ ضرور یاد دلائیے گا کہ نیڈوز ہوٹل کے ساتھ ایک بہت عظیم سٹوری جس کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے فاروق عبداللہ کے والد شیخ عبداللہ کے ساتھ منسلک ہے، وہ سٹوری میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. تو اس کے علاوہ آپ موجودہ جو ہے وابڈا ہاؤس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے لاہور مال روڈ کا ایک عظیم ہوٹل ہوتا تھا، میٹرو ہوٹل. میٹرو ہوٹل کی لاش کے اوپر وابڈا ہاؤس جو ہے اس کی عمارت کھڑی ہے. اب میٹرو ہوٹل کا مالک کون تھا؟ رائے میلا رام. ہو واز رائے میلا رام؟ رائے میلا رام وہ ہے کہ جو آج بھی اگر آپ چڑیا گھر لاہور کے اندر داخل ہو تو سامنے آپ کو ایک کتبہ بہت پرانا، غالباً 1877 کا شاید ہوگا وہ، تو اس کے وہ ایک وائٹ پتھر کی پلیٹ کے اوپر رائے میلا کا نام لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگلہ چڑیا گھر کے لیے پہلا اس نے ڈونیٹ کیا. چڑیا گھر کا بانی کہا جاتا ہے لاہور کے چڑیا گھر کا. یہاں پیرزادہ صاحب آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ رائے میلا رام اس بلڈنگ کا مالک تھا جو میٹرو ہوٹل کی بلڈنگ تھی. اس میں پھر کچھ اخبارات کے یہ پبلک انسٹرکشن کے دفاتر بھی پاکستان بننے کے بعد اس میں رہے ہیں. تو یہ سامنے والی جو جگہ تھی وہ چڑیا گھر والی، اس کا ایک حصہ اس کا بھی وہ مالک تھا. تو میونسپل کارپوریشن لاہور کو اس نے وہ جگہ بھی ڈونیٹ کی. بہت بڑا رئیس تھا، اور وہ اس کو چونکہ چڑیاں پالنے کا بڑا شوق تھا تو وہ جگہ ڈونیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلا پنجرا چڑیوں سمیت وہ لاہور میونسپل کارپوریشن کو وہ بھی ڈونیٹ کیا. اور دنیا کے اندر ہر جگہ پہ زو کہا جاتا ہے یا زوالوجیکل گارڈن کہا جاتا ہے. یہ بر صغیر کا لاہور کا پہلا زوالوجیکل گارڈن تھا جس کو چڑیا گھر کہا گیا، اور یہ اور کسی دنیا کے اندر چڑیا گھر کا نام معروف نہیں ہے. یہ صرف لاہور کے چڑیا گھر کو ہی، زوالوجیکل گارڈن کو یا زو کو چڑیا گھر کہا جاتا پبلکلی. اور پھر اسی وجہ سے بر صغیر کے اندر جتنے بھی زوالوجیکل گارڈن بنے یا زو بنے ان کو عام پبلک نے چڑیا گھر کا نام ہی دیا، ادروائز دنیا کے اندر کہیں بھی چڑیا گھر نہیں کہا جاتا. تو وہ رائے میلا رام اس نے ہی ڈونیٹ کیا، اور یہ وہی رائے میلا رام ہے کہ جب لاہور کے اندر 1916 میں پہلی دفعہ بجلی آئی اور پہلا کنیکشن اسی کو ملا. حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے قریب اس کی ایک چھوٹی سی کاٹن فیکٹری تھی، تو اس کے لیے پہلا کنیکشن لیا. اور یہ وہی رائے میلا رام ہے کہ جس نے وہاں کے مجاوروں کی فرمائش پر، کیونکہ رائے میلا رام کا عقیدہ تھا کہ اس کے جو 3 بیٹے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس کا خیال تھا کہ حضرت داتا گنج بخش کی دعا کے نتیجے میں یا ان کے فیض کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہوئے تھے. تو اس کے نتیجے میں پھر اس نے سیوا کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش صاحب کی جو بجلی کا کنیکشن پہلا ہے رائے میلا رام نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر لگوایا. تو یہ وہ رائے میلا رام تھا. تو اس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ جو کلچر ہے وہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے. بڑے بڑے سٹور ہیں اور اس میں اینگلو انڈین لڑکیاں سیلز گرلز کے طور پر کام کر رہی ہیں. بڑے بڑے مہاراجے، راجے پنجاب کے، پٹیالہ کے، جند کے، ادھر سے خوشاب کے مسلمان راجے مہاراجے نواب وہ لاہور میں آتے ہیں، ان ہوٹلوں میں سٹے کرتے ہیں، اور رات کو پھر وہ ہیرا منڈی جا کر عیاشیاں بھی کرتے تھے. کئی ہوٹلوں کے اندر یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا میٹرو ہوٹل کے اندر ایک انجیلا نام کی اینگلو انڈین لڑکی ڈانسر بھی بڑی مشہور تھی. اس کے اوپر لوگ بڑے فریفتہ تھے، تو وہ اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے بھی یہ راجے مہاراجے وہاں آ کر جمع ہوتے تھے.
تو یہ ایک کلچر اس زمانے میں اس طرح کا مخلوط ہمیں نظر آتا ہے. سکھ بھی نظر آتے ہیں, مسلمان بھی نظر آتے ہیں, انگریز بھی نظر آتے ہیں, ہندو بھی نظر آتے ہیں. ایک مخلوط قسم کا مارلوڈ کے اندر تجارتی, سماجی, ثقافتی کلچر ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کی خوبصورتی اور صفائی, وہ اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہاں سے گورنر نے بھی گزرنا ہوتا تھا, وہاں سے وزیروں نے بھی گزرنا ہوتا تھا, وہاں ہر وقت ڈپٹی کمشنر کی آمد و رفت بھی رہتی تھی. تو یہ مال روڈ کے اوپر بلکہ عام بندہ تو جانے سے کتراتا تھا کہ وہ کہیں گندی نہ ہو جائے. وہ سمجھتا تھا یہ ہمارے سٹینڈرڈ سے کہیں زیادہ یہ علاقہ ہے, تو وہ لوگ جانے سے, بلکہ آپ حیران ہوگے کہ ایک وقت تھا کہ لارس گارڈن کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا انڈین اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. یہ سٹارٹ میں انگریز افسروں کے لیے, چونکہ لارس گارڈن کے لارس ہال جو تھا اس کے اندر وہ کلب تھا ان کا انگریز افسروں کا اشرافیہ کے لیے, تو اس لیے انہوں نے انڈین لوگوں کا داخلہ ممنوع کیا ہوا تھا, وہ بعد میں پھر انہوں نے پرمیشن دی. تو اس طرح کی سامراجی ماحول کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو جو مال روڈ کا ایک کلچر تھا وہ بڑا ایک حسین اور ایک سماجی اعتبار سے بھی اور ماحولیاتی اعتبار سے بھی. اب ماحولیاتی اعتبار سے کہ درختوں کی 2 رویا قطاریں دونوں اطراف میں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس زمانے کے اندر, اور وہ لوگ اس کو پھر دو وقت میں دو وقتوں میں صبح اور شام کے وقت اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا بلدیہ کی طرف سے, کارپوریشن کی طرف سے. تو وہ اس کو ماحول کی وجہ سے پھر ادیبوں نے اپنے شاعری کے اندر, اپنی تحریروں کے اندر اس کو ٹھنڈی سڑک لکھا ہے. تو یہ وہ ماحول ہے جس کا میں نے آپ کو ایک خاکہ بیان کیا کہ پارٹیشن سے پہلے ہمیں وہ نظر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ پارٹیشن کے وقت پھر کیا ہوا. ایک میرا سوال یہاں پہ پروفیسر صاحب, جو آپ نے گورنر ہاؤس لاہور میں ذکر کیا مزار کا, آج بھی وہاں پہ موجود ہے مزار؟ جی بالکل بالکل. وہ جن مزاروں کا میں نے ذکر کیا وہ مزار گورنر ہاؤس کے اندر بھی موجود ہے بدر الدین صاحب کا, اور شاہ چراغ کا مزار لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے. صرف ایک مزار جو کسی ان نون کسی بزرگ کا تھا, وہ مال روڈ کے بالکل بیچ میں آ رہا تھا, اس کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا, اس کی نشانی اب موجود نہیں ہے. مقبرہ نارکلی بھی موجود رہا, مقبرہ شاہ چراغ بھی موجود رہا, اور مقبرہ بدر الدین گورنر ہاؤس کے اندر آج بھی وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ذکر کیا ان کا مقبرہ بدر الدین کا, یہ ان کے حوالے سے بتائیے کہ یہ شخصیت کون تھے؟ اچھا, ان کے بارے میں یہ بالکل مغل دور کی شخصیت ہیں, مغل دور کی شخصیت ہیں. اور یہ گورنر ہاؤس کے جہاں ان کا مقبرہ تھا, یہ پورا علاقہ سید پورا کہلاتا تھا, یہ سیدوں کا علاقہ تھا یہ پورا. اور یہ بڑی بدبختی ہے کہ بڑا ظلم کیا جب رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا, اس پوری بستی کو ملیا میٹ کیا, اور سادات فیملی کی خواتین کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں, اور پھر وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندرون شہر منتقل ہو گئیں, کئی لاہور کو چھوڑ کر کہیں دور دراز علاقے میں منتقل ہو گئے. تو یہ پورا علاقہ سیدوں کا تھا, سید پورا محلہ کہلاتا تھا اس زمانے میں, جہاں گورنر ہاؤس ہے اور اس کے پچھواڑے والا علاقہ. تو یہ انہی بزرگوں میں سے کوئی بزرگ تھے جو مغل پیریڈ کے تھے, اور اسی زمانے کا غالباً یہ شاہجہاں دور کے بزرگ تھے جن کا یہ مزار تھا. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یہ آپ نے بڑا بتایا تاریخ کے حوالے سے کہ یہ سید پورا یہ محلہ تھا پورا گورنر ہاؤس. تو بعد میں یہ جو رنجیت سنگھ کے حوالے سے بعد میں جب انہوں نے قبضہ کیا یہاں پہ, تو اس کے بعد انگریزوں نے پھر اس کو گورنر ہاؤس بنا دیا. ایسے ہے کہ جب انگریزوں سے پہلے ہی رنجیت سنگھ نے چونکہ اس بستی کو ملیا میٹ کیا تھا, تو وہ مقبرہ بچ گیا, لیکن اس کی جو خوبصورتی تھی, اس کی جو پتھر کی خوبصورت سلیں تھیں, وہ تو اتار لی گئیں, اور بلکہ وہاں ایک انہوں نے بارود خانہ بھی بنایا. ایک دفعہ بارود پھٹا بھی تو بڑا لاہور کے اندر وائلڈ لیول پہ نقصان بھی ہوا. تو پھر بعد میں جب حالات قدرے بہتر ہوئے, تو جو رنجیت سنگھ کا جرنیل تھا
जिसका मैंने जिक्र किया, जमादार खुशहाल सिंह, उसने उस मकबरे के इतनी खूबसूरत बरामदे और दूसरी इमारत साथ ही उनको साथ मिलाकर अपनी हवेली बना ली। तो वो दरअसल हवेली को ही गवर्नर हाउस अंग्रेजों ने बनाया था, जमादार खुशहाल सिंह से खरीद कर, बल्कि उसके बेटे से खरीदा, उसके बेटे से खरीदा, और उसके बदले में उसको जो बदामी बाग का इलाका है, ये उसके बदले में उसको दिया था, और ये इलाका उससे खरीद लिया था। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने माल रोड का जिक्र किया, तो माल रोड तो लाहौर में एक ही सिर्फ माल रोड समझी जाती थी कि ये यहीं पे सब कुछ है और हर तरह का सामान यहाँ पे मैसर है, शॉपिंग करनी है यहीं पे जाएं। आपने चिड़ियाघर के हवाले से बता दिया, तो जिस तरह आजकल तो हर तरफ फैल गया है लाहौर, लेकिन उस वक्त माल रोड ही सिर्फ सारा ये सब कुछ मुहैया किया करता था, सहूलतें? नहीं, फर्क है। उस वक्त जब माल रोड बना तो उससे पहले हम देखते हैं कि अंदरून लाहौर के अंदर पूरा एक शहर बसता था, और उस पूरे शहर के अंदर मार्केट्स मौजूद थी, जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें मयसर थी लोगों को। अंदरून जो फसील है उसके अंदर जो बाजार थे। अलबत्ता जब माल रोड वजूद में आ गई तो अब एक नया कल्चर डेवलप हो गया, नया माहौल बन गया। तो उस नए माहौल के अंदर एक और बाजार जो अपने जमाने में एशिया का सबसे मसरूफ और मारूफ तरीन बाजार रहा, अब नहीं रहा, वो अनारकली बाजार है। तो अनारकली बाजार, तो अगर मैं ये कहूं कि वो माल रोड की एक ज़ेली पैदावार है, कि माल रोड ना बनता तो कभी भी अनारकली ना बनता। अब पुराना लाहौर और नए लाहौर, ये नया लाहौर उस जमाने में माल रोड, उसको मिलाने के लिए अगर आप देखें तो ये दरमियान में सड़क जो अनारकली है ये वजूद में आ जाती है। तो इब्तदाई तौर पर अंग्रेजों ने ही रकबे अलाट किए, लोग खैमों में दुकानें लगाते थे, बाद में कच्ची दुकानों की शक्ल में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। तो फिर रफ्ता रफ्ता क्यों कि माल रोड से लेकर आप भाटी लोहारी के तक चले जाएं तो दरमियान में सिर्फ हमें एक ही बिल्डिंग नजर आती थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार था, और चीज हमें नजर नहीं आती थी। तो वो फिर ये बाजार के अनारकली, उसने बड़ा अरूज का जमाना देखा है। कयामे पाकिस्तान से पहले हम देखते हैं कि अनारकली में पूरे पंजाब के, बल्कि पूरे बर्रे एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर ये सबसे ज्यादा मारूफ और मॉडर्न बाजार कहलाया जाता था। लोग फॉरेनर्स आते थे, यानी एक जमाना वो भी था पाकिस्तान बनने से पहले कि जिस तरह हमारे टूरिस्ट आज तुर्की जाते हैं, आज ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान जाते हैं, उस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे या दूसरे ममालिक के लोग थे वो लाहौर में छुट्टियां गुजारने आते थे, और वो नीडोस होटल में ठहरते थे, वो दूसरे होटल में फ्लैटिस में आकर ठहरते थे और यहाँ छुट्टियां गुजारने आते थे, और अनारकली के अंदर वो बाकायदा शॉपिंग के लिए जाते थे। तो अनारकली के अंदर राजे महाराजे, उनकी बगियां, उनके तांगे, ये आपको बिल्कुल वाज़े नजर आती थी। एक शाहाना किस्म का ये बाजार होता था। फिर एक और बात बता दूं कि लाहौर के अंदर 1930s के अरसे के अंदर या उससे पहले देखें तो माल रोड के अंदर हमें सवारी क्या नजर आती हैं कि जितने रोसात थे उनकी खवातीन थी, वो या बगियों में सवार होकर आती थी, तो या फिर तांगों के अंदर वो सवारी करके आती थी। लोग जो थे, जो खुशहाल घर थे, तो उनके अफराद साइकिलों पे आते थे। तो साइकिलें जो थी उस जमाने में वो रेले का साइकिल चलता था या एक आध और कोई कंपनी थी, उनके वो साइकिल उनके पास होते थे, वेरी रेयर। और वो बाकायदा जिस तरह गाड़ियों के अब चालान होते हैं, उस जमाने में साइकिल की हैसियत गाड़ी की थी, और वो अगर खिलाफ वर्जी करते थे कि लाइट अगर आगे गैस की शक्ल में नहीं रखी या किसी और शक्ल में लाइट नहीं है, तो वो उसका बाकायदा चालान उनको करवाना पड़ता था। तो 1930 के अरसे के करीब 1930 की दहाई में फिर मोटर गाड़ियां आना शुरू हुई। इब्तदा में 5 मोटर गाड़ियां थीं जो लाहौर माल रोड पर हमें आप कह लें कि चलती हुई नजर आती हैं। वो 5 लोग कौन थे? एक इंस्पेक्ट्रेस खातून थी स्कूल की, पूरे पंजाब की वो इंचार्ज थी, इंस्पेक्ट्रेस जो कहलाती थी। उसके पास एक गाड़ी थी और वो उसको अपनी गाड़ी जहेज में मिली थी, इसलिए वो वरना बैसियत इंस्पेक्ट्रेस गाड़ी नहीं मिली थी, उसकी जाती गाड़ी थी, उसको जहेज में मिली थी। फिर हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इंजीनियर था,
اس کے پاس گاڑی تھی. پھر ڈاکٹر مراجکر تھا جو مہاراجا پٹیالہ کا وہ سرکاری ڈاکٹر تھا, اور مہاراجا پٹیالہ نے ہی اس کو اتنی رقم دی تھی کہ وہ ڈاکٹر مراجکر صاحب جو تھے وہ گاڑی خرید سکتے. پھر میاں افتخار الدین صاحب کی گاڑی تھی. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کی گاڑی ہوتی تھی. تو کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد ایک آدھ گاڑی کہیں مال لوڈ پر آتی تھی, اور اب گاڑیوں کے علاوہ ہمیں کوئی وہاں چیز نظر نہیں آتی. تو اب تو بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. اچھا, تو یہ میں نے آپ کو ایک پوری پکچر کھینچ دی ہے 47 سے پہلے کے ماحول کی اور اس کے مضافات کی. اب آپ کا سوال ہے. جی اچھا, 40 یہ جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 گھنٹے میں ایک گاڑی گزرتی تھی. میں نے یہ کچھ سال پہلے نوائے وقت میں پورا فیچر لکھا, وہ 3 قسطوں میں شائع ہوا کہ 1 منٹ میں 80 سے 100 گاڑیاں جی گزرتی ہیں, اس وقت گزرتی ہیں. تو اب آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ جہاں ایک گھنٹے کے اندر اتنے ہزار گاڑیاں جس سڑک سے گزرتی ہوں گی تو وہ سڑک ٹھنڈی رہ سکتی ہے؟ وہ ٹھنڈی نہیں رہ سکتی. ٹھنڈی سڑک کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ نے تو مال روڈ کی پوری ہسٹری کھنگال لی اپنی کتاب میں, تو یہاں پہ کیا ڈسکو کلب بھی انگریز نے بنایا تھا, وہ بھی یہاں پہ ہوتا تھا جس طرح کراچی میں بنائے گئے؟ پریس کلب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ڈسکو کلب کی. اچھا, کلب, ہاں, بالکل. وہ ان کے اگر آپ یہ موجودہ کلب روڈ جو ہے یہاں ان کا کلب تھا. یہ جو لارس روڈ ہے, لارس گارڈن ہے, لارس ہال کے اندر کلب تھا ان کا. تو یہاں اب اس وقت سول سروس اکیڈمی ہے, یہاں بھی ان کے اس طرح کے ماحول کے وہ کلب تھے, لیکن وہاں سویلینز کو آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ صرف انگریز افسران کے لیے, فوجی اور سول افسران کے لیے وہ مخصوص تھے. بالکل اس طرح کا ان کے پاس ماحول جو تھا ان کے اپنے کلچر کے مطابق وہ اس میں کوئی کمی بیشی وہ نہیں چھوڑتے تھے, وہ اویل کرتے تھے ان چیزوں کو. وہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اس طرح ایاز امیر صاحب ذکر کرتے ہیں بڑا کہ دختر انگور کے حوالے سے, اس کی دکانوں کے حوالے سے, وہ بھی یہاں موجود تھیں. کتنی تعداد تھی ان کی مال روڈ پہ؟ جی بالکل. یہ کوئی چیز ممنوع نہیں تھی, یہ چیز ممنوع نہیں تھی. اس کلچر کے اندر تو جتنے بھی ہوٹل ہیں وہاں یہ چیزیں دستیاب تھیں, اور اس میں کوئی کسی قسم کے غالباً لائسنس کی بھی ضرورت اس وقت شاید نہیں ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کمرشل مارکیٹ اس کو کہا جاتا تھا. اگر آپ اس وقت دیکھیں جو پرانی نارکلی جس کو آپ فوڈ سٹریٹ بنا دیا گیا ہے, مال روڈ سے اگر ہم لوئر مال کی طرف سے آئیں تو لیفٹ ہینڈ پہ نئی نارکلی میں داخل ہوتے ہیں, اور رائٹ ہینڈ پہ ہم پرانی نارکلی کی طرف داخل ہوتے ہیں. اس کے ٹولنٹن مارکیٹ کے اپوزٹ سائڈ پہ جو مارکیٹ ہے اس کو ہم کمرشل مارکیٹ کا نام دیتے ہیں, اب بھی شاید وہ اسی نام سے ہے, جہاں اس وقت جیولرز کی بہت ساری دکانیں ہیں, پوری لائن لگی ہوئی ہے وہاں جیولرز کی. یہاں کارنر پہ سب سے بڑی یہ جو ہے نا فیملی بہرام ڈی آواری, یہ بعد میں یہ انہوں نے لائسنس لیا, لیکن اس سے پہلے ایک اور کوئی فیملی تھی, ان کے پاس سب سے بڑی بیئر شاپ وہاں ہوتی تھی, اور ان کے پاس دنیا کی اس زمانے میں جو مہنگی ترین آپ کہہ لیں ورائٹی ہوتی تھی بیئرز کی, وہ دستیاب ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا کلچر تھا, وہاں سے یہ چیزیں موجود تھیں. تو یہ قیام پاکستان کے غالباً ضیاء الحق کے زمانے تک وہ مال روڈ کے اندر شراب کی دکان رہی ہے. اب پروفیسر صاحب, یہ اتنا اچھا کلچر تھا, سب لوگوں کے لیے سب کچھ میسر تھا, اور جس نے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ رونقیں لگتی تھیں اور محفلیں سجتی تھیں, لیکن اب پارٹیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سوائے جلوس اور جلسوں کے اور غصے سے بفرے ہوئے لوگوں کے ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ بنی؟ اور اس سے پہلے ایک سوال کہ 47 میں جب تقسیم ہوئی تو اس وقت مال روڈ پہ کیا بھی تھی؟ اچھا, یہ بالکل ہمیں یہ دونوں جو سوال آپ نے کیے ہیں یہ بالکل انٹر لنکڈ ہیں. اس کا جواب بالکل ایک دوسرے سے وابستہ ہے کہ پہلے وہاں جب رونق لگتی تھی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مخلوط ماحول تھا, مخلوط لوگ موجود تھے. اور جب آپ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر مختلف مذاہب کے, مختلف مسالک کے,
مختلف طبقات کے لوگ اکٹھے رہتے ہوں تو پھر ان کو اکٹھے رہنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. تو جب وہ اکٹھے نہیں رہتے اور ایک ہی طبقہ صرف رہتا ہے تو پھر ان کے اندر اپنے باہمی حسد, باہمی پرابلم, باہمی ویکنیسز وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. تو ایک تو یہ وجہ بن گئی کہ آپ کا جو سوال اس کا ایک جواب یہ آ گیا. باقی رہا کہ 47 کے وقت مال روڈ کے اوپر کیا بیتی اور اس کے بعد اس کا امیڈیٹ جو کلچر چینج ہوا اس کے اوپر میں تھوڑا سا یقیناً ایک فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ 47 کی تقسیم کوئی ایک کم واقعہ نہیں ہے. تو پنجاب کی اگر تقسیم ہوئی تو میں سمجھتا ہوں صرف پنجاب کی تقسیم نہیں ہوئی, پورے کلچر کی تقسیم ہو گئی تھی. اس میں مال روڈ بھی بٹ گئی. مال روڈ کا کلچر بھی وہ نہیں رہا. ایک انڈین اینگلو جو وہاں کلچر تھا کہ میں نے ذکر کیا کہ خواتین ہمیں گرلز سیلز گرلز نظر آتی تھیں, وہاں وہ داڑھی اور پگڑی والے سکھ بھی نظر آتے تھے, دھوتیوں والے ہندو بھی نظر آتے تھے, جناح کیپ والے مسلمان بھی نظر آتے تھے, ساڑیوں والی خواتین بھی نظر آتی تھیں. یہ سارا کا سارا کلچر ختم ہو گیا, دکانیں بند ہو گئیں. کیوں کہ یا تو مالکان زیادہ تر انگریز تھے یا ہندو تھے. مسلمانوں کی دکانیں مال روڈ کے اوپر تو نہ ہونے کے برابر تھیں. لہذا یہ نیچرلی ہونا تھا کہ وہ جو خوشحال طبقہ تھا مال روڈ کا, مالکان تھے, وہ سارے کے سارے مائگریٹ کر کے چلے گئے. انگریز واپس چلے گئے برطانیہ, اور جو ہندو تھے وہ جو ثانیہ ہوا پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے واپس. تو اب اس کی جگہ پہ پہلے 4-5 سال تو مال روڈ کا عجیب سا کلچر ہو گیا. آدھی سے زیادہ دکانیں بند ہو گئیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ 4 سال تو مال روڈ کے اوپر بڑی افسردگی چھائی رہی. مہاجرین آ رہے ہیں اور خستہ حالی کا شکار ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک کھاتے پیتے روڈ کا ماحول تھا, کلب تھے, ریسٹوران تھے, وہ سارے کے سارے بند پڑے تھے. کچھ چھوٹی موٹی جھونپڑیوں میں لوگوں نے دکانیں وہاں بنا لی تھیں. وہ جناب بڑی بڑی پگڑیوں والے روسا نظر آتے تھے, وہ سارے غائب ہو گئے. نواب نظر آتے تھے, وہ غائب ہو گئے. اب یا کچھ جناح کیپ والے لوگ نظر آتے تھے, یا وہ بند ٹوپی والے برقع پوش خواتین نظر آتی تھی. وہ سیلز گرلز اور یہ سارا ماحول وہ سارا ختم ہو گیا. تو وہ وہاں پہ قافلے, وہاں جو انڈیا سے لٹ پھٹ کر آ رہے تھے تو وہ قافلے والٹن میں ٹھہرائے جاتے, پھر وہ ان کو آگے شفٹ کرنے کے لیے مال روڈ کی طرف سے زیادہ تر ان کو سفر کروایا جاتا. وہ قافلوں کی لائنیں بنی ہوتی, پھر فوجی گاڑیاں ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ہوتی. تو یہ سارا کلچر پہلے 2-3 سالوں 3-4 سالوں تک مال روڈ نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ تو چلے ایک ٹیمپریری تھا. اب ظاہر ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو پھر نارملائزیشن ہوتی, لیکن وہ کلچر نہیں رہتا, وہ فرق آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلچر ہے وہ جب بدلتا ہے تو اس کا ایک تو تعمیراتی کلچر بدلا کہ کچھ بلڈنگز نئی بن گئی. اب مثال کے طور پر پاکستان بننے کے بعد جو مال روڈ کے اوپر نئی عمارتیں بنی, وہ جیسا کہ بابڈا ہاؤس بن گیا, میٹرو ہوٹل ڈیمولش کر دیا گیا, اس کے اوپر پھر وہ یہ بابڈا ہاؤس بنا. اس کے ادھر آپ دیکھتے ہیں تو پھر الحمرا بن گیا, یہ بھی بڑی اچھی عمارت ہے تاریخی. پھر اس کے ساتھ الفلاح بلڈنگ بن گئی, پھر اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ بن گئی, پھر پنجاب اسمبلی کے آگے سمٹ مینار بن گیا, کچھ دکانیں اور نئی بن گئیں. تو یہ ایک تعمیراتی کلچر نیا آہستہ آہستہ ہمیں وضع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر جہاں تک سماجی کلچر کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اب سارا کچھ ہمارا تھا, ہم سب آپس میں وہ بانٹ رہے تھے اس کو, الاٹمنٹس ہوئیں, کچھ جائز بھی ہوئی ہوں گی, کچھ ناجائز بھی ہوئی ہوں گی. ریسٹوران نئے لوگوں کو بنے الاٹ ہوئے, اس میں کچھ ادبی ٹھکانے بھی تھے جن کا الگ ہمیں ذکر شاید کرنا چاہیے. تو وہ جو پرانے ہندو اس کے مالکان تھے یا سکھ مالکان تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے, اور جیسے انڈین ٹی ہاؤس تھا اس کی جگہ پہ پاک ٹی ہاؤس بن گیا, انڈین کافی ہاؤس تھا وہ پاک کافی ہاؤس بن گیا, وہ بھی بعد میں بند ہو گیا. تو اس طرح سے ایک تبدیلی آتی گئی. تو تبدیلی اس طرح سے آتی گئی کہ جو مال روڈ کا ایک تاریخی ثقافتی کلچر تھا وہ بہرحال افسوسناک بات ہے کہ وہ اب برقرار نہیں ہے. اب آپ تو صافی ہیں, آپ مال روڈ سے اکثر گزرتے ہوں گے. آپ کبھی دیکھیں کہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی, کچھ ماہ کی پہلے کی بات ہے, سردیوں کی بات ہے, کہ پینوراما شاپنگ سینٹر کے ساتھ جو اوور ہیڈ برج ہے
وہاں پہ شام کے وقت میں اوپر سے کراس کرنے کے لیے چڑھا تو میں تو حیران رہ گیا کہ مال روڈ کے اوپر یہ اوور ہیڈ برج ایک ہی ہے اور اس کے اوپر سارے نشیوں کا قبضہ ہے. وہاں سرنج پڑی ہوئی ہے, وہاں سرنج پڑی ہوئی ہے, انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے, اتنی بدبو ہے کہ وہاں گزرنے کو جی نہیں کر رہا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب تو مال روڈ کی حالت یہ کر دیا. یہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ آپ صحافی ہیں, تو میں تو جب بھی مال روڈ سے گزرتا ہوں تو توبہ توبہ اور کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو میرے ہاتھ تو آٹومیٹک ہی چلے جاتے ہیں کانوں کی طرف. توبہ توبہ دل بھی کرنے لگتا ہے کہ کس طرح کا یہ ہم نے حال کر دیا. پروفیسر صاحب, جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے مال روڈ کے اوپر, تو جب آپ کے سامنے یہ ساری تاریخ آئی, کس طرح سے اس کا ایک ملا جلا اچھا کلچر تھا, اور آج جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اب وہ نشیوں کا گڑھ بن چکا ہے, اور کیا آپ پہ اس وقت کیا بیتی جب کہ کتنا ماضی شاندار تھا اور اب کیسا ہے, آپ پہ خود پہ کیا بیتی؟ ظاہر ہے کہ میں تو جیسے آپ بھی صحافی ہیں تو میں بھی رائٹر ہوں. ہم لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, ان چیزوں کو بڑا فیل کرتے ہیں. یقین کریں, میں ان دنوں میں اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے وہ شاپنگ کرنے گیا ہوا تھا خوشی خوشی. تو جب میں وہ وہاں سے گزرا تو میں انتہائی اداسی کے عالم میں آ گیا. میری مسز کہتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں بس کچھ نہیں, میں فیل کرنا شروع کیا کہ میں اس پوری مال روڈ کے کلچر کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ چکا ہوں. تو وہ اب یہ حالت ہو گئی ہے, ہم نے اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اس گندی حالت میں رکھنا شروع کر دیا ہوا ہے, جبکہ آج ہمارے پاس وسائل بھی کہیں زیادہ ہیں. تو فیلنگ کی بات کرتے ہیں تو میں تو بڑے رنج میں اس وقت بھی محسوس کیا اور آج بھی فیل کرتا ہوں کہ اس کے کلچر کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اس کو کسی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے آج مال روڈ کی ہسٹری کے حوالے سے بھرپور گفتگو کی, اور آپ نے بتایا کہ جو سانجھا کلچر تھا ہمارا وہ کتنا اچھا تھا اور آج کی کیا حالت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.